بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو لکھ دیا اس دین پہ بہت کچھ، پر اس صدی میں جو کچھ بھی ہے وہ تنہا رضا کا ہے۔ احباب ذی وقار، ہمیشہ سے یہ بات چلتی رہی کہ باطل اچھلتا ہے، کودتا ہے اور شور کرتا ہے، لیکن جب حق سامنے آتا ہے تو دب جاتا ہے، مٹ جاتا ہے اور اس کا نام و نشان نہیں رہتا۔ دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود اور نمرودیوں نے کیا کچھ نہیں کیا، ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن جب اللہ کے نبی حق لے کے سامنے آتے ہیں تو باطل پاش پاش اور ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے سامنے فرعون اور فرعونیوں نے اور فرعون کے جو جادوگر تھے انہوں نے کتنا زور آیا، لیکن جب اللہ کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا عصا مبارک میدان میں آتا ہے تو تمام باطل مٹ کے رہ جاتا ہے، پاش پاش ہو جاتا ہے۔ اگر اسلام کی تاریخ دیکھیے تو اس جیسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ اسلام میں حق و باطل کا پہلا مارکا دیکھ لیجیے، اس پہ غور کیجیے کہ کفار 1000 کا تقریباً لشکر لے کے آتے ہیں، دندناتے پھر رہے ہیں، شور و غل کر رہے ہیں، بڑے روب و دبدبے کے ساتھ آتے ہیں، لیکن جب اس لشکر جرار کے سامنے اہل حق کا 313 کا قافلہ آتا ہے تو وہی 1000 پہ مشتمل جو لشکر تھا وہ دنیا کے لیے نشان عبرت بن جاتا ہے۔ باطل ختم ہو جاتا ہے، باطل پاش پاش ہو جاتا ہے، حق کو اللہ عزت عطا فرماتا ہے، حق کی جیت ہوتی ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ میرے حبیب آپ فرمائیے کہ حق آ چکا ہے اور باطل مٹ چکا ہے، باطل نے مٹنا ہی تھا۔ سامعین ذویل احتشام، ایک عرصے سے بدنام زمانہ، کذاب اعظم اور اس دور کا سب سے بڑا خائن ساجد کوڈو، اس کا نام کوڈو میں نے نہیں رکھا، مفتی محمد الطاف توسوی صاحب نے یہ نام رکھا، اور میں سوچتا ہوں بالکل انہوں نے جیسے اس کے کردار تھے ویسے ہی اس کا نام رکھا۔ کوڈو کس کو کہتے ہیں؟ کوڈو کا معنی ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں مندرا شیطان، یہ چھوٹی قد والا جس کا کام شیطانیت ہے، فتنہ پھیلانا، فساد کرنا، لوگوں کو پریشان کر کے رکھنا۔ کئی سالوں سے تماشا لگایا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ، روزانہ کوئی نہ کوئی بکواس چھوڑتا ہے، اہل حق کے خلاف عرضہ سرائی کرتا ہے، علماء اہل سنت پہ تان کرتا ہے، فون کر کے علماء کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ یہ اس کی حالت رہی، لیکن قربان جاؤں اس فتنے کے مقابلے میں جب شیر اہل سنت، مناظر اہل سنت، محقق اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی راشد محمود رضوی صاحب حافظہ اللہ تعالی میدان میں آتے ہیں تو یہ باطل مٹ جاتا ہے، یہ سر چھپاتا ہوا نظر آتا ہے، یہ دلوں میں چھپتا ہوا چوہے کی طرح نظر آتا ہے۔ اس کی یہ صورتحال، اور وہ جانتے تھے کہ اس نے بھاگنا ہے، اور ان کو پتا تھا کہ اس نے یہی کہنا ہے کہ میرے مرکز میں ان کو لے کے آؤ، میرے سامنے لے کے آؤ۔ اب کوئی دانشور شخص، کوئی اہل حق کیسے اس کے ملعون مرکز میں جائے گا؟ وہ مرکز جو غضب الہی کا مظہر ہے، وہ مرکز جو مورد لعنت الہی ہے، یہ شخص دن رات گستاخیاں کرتا رہتا ہے اور گستاخوں کی حمایت میں لگا رہتا ہے۔ اس کے مرکز میں کون سی کوئی اللہ کی رحمت برس رہی ہے؟ یہی تو شخص ہے جس نے انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف بیان دے کے پھر اس کو بچایا، اس کو پھانسی کے پھندے سے نکلوایا، اس کو خطرہ لاحق ہوا، بلکہ اس کے بڑوں نے کہا کہ آج اگر تم اس کو گستاخ کہہ رہے ہو، اس کو سزائے موت دلواتے ہو، تم تو بچ نہیں سکتے، نہ تم بچ سکتے ہو، نہ تمہارے بڑے بچ سکتے ہیں، اور نہ ہی تمہاری نسلیں بچ سکتی ہیں، تمہارا تو کام یہی ہے۔ اس نے اپنے بیان جو سوشل میڈیا پہ ریکارڈڈ تھے، اپلوڈ شدہ تھے، ان کو ڈیلیٹ کروایا، اور مرزا کو بچانے کے لیے دن رات اس نے کوشش کی، اور یہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوا۔ تو حضرت علامہ مولانا مفتی راشد محمود رضوی صاحب جانتے تھے کہ اس نے بھاگنا ہے، یہ سامنے نہیں آئے گا، یہ یہی کہے گا کہ میرے سامنے ہو، میرے مرکز میں آؤ، مناظرہ ہونا نہیں۔
اس کی جو عزت بنی ہوئی ہے اس کے چاہنے والوں میں، وہ جو ضلالت کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں ان میں اس کی عزت بنی رہے گی۔ مفتی راشد محمود رضوی نے جب چیلنج دیا تو اس کا راستہ بند کیا کہ کسی کے مرکز میں جانے کی ضرورت نہیں، آن لائن مناظرہ ہوگا، تم اپنے کمرے میں بیٹھو، تم اپنی لائبریری میں بیٹھو، ہم اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں، دنیا دیکھے گی کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ آگے کہتا ہے آن لائن کون سا مناظرہ ہوتا ہے، مناظرہ تو بالمشافہ ہوگا، مناظرہ تو آف لائن ہوگا، ان کو میرے سامنے لاؤ، ان کی جرت نہیں ہمارے سامنے آنے کی۔ شیر اہل سنت نے اس کا یہ راستہ بھی بند کیا، فرمایا کہ اگر ہمت ہے تو میدان میں آؤ، ہم بالمشافہ بھی تم سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن پھر بھی یہ بیچارہ ابھی تک چھپا ہوا ہے، جرت نہیں ہو رہی، ہمت نہیں ہو رہی، بھاگنے کے کئی طریقے، کلپ کلپ کھیل رہا ہے۔ پہلے جب 6 منٹ کے کلپ میں چیلنج دیا گیا تھا، آگے سے حق یہ بنتا تھا کہ یہ شخص کہتا میں تو بڑے دیر سے انتظار کر رہا ہوں، 1-2 دن میں مناظرہ ہو جائے گا، ہم بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہتا ہے آن لائن کون سا مناظرہ ہوگا، سامنے۔ اچھا یہی وہ شخص ہے جس بندے نے ساری زندگی علماء اہل سنت کو فون کر کے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی اور پھر اس کو مناظرے کا نام دیتا، اس کے منہ پہ کوئی جوتا بھی نہیں مارتا کہ مناظرے ایسے ہوتے ہیں۔ مناظرے کے لیے تو پہلے تاریخ مقرر کی جاتی ہے، فریقین تیاری کرتے ہیں، اچانک کسی کو فون کر کے اس کو پھنسانے کی کوشش کرنا یا وہ جہاں مصروف ہے اس کو ڈسٹرب کرنا، پھر اس ریکارڈنگ کو اپلوڈ کر دینا اور اس کو مناظرے کا نام دینا، یعنی فون کو یہ مناظرہ کہتا رہا۔ پھر کئی علماء اہل سنت کو فون کر کے جو اس نے حسام الحرمین کے جھوٹ ہونے پہ بات کی کہ وہ جھوٹی کتاب ہے، اس کو بھی مناظرے کا ٹائٹل دیتا رہا۔ اب ایسے شخص کے لیے کیا یہ بات مناسب ہے کہ کہے کہ آن لائن کون سا مناظرہ ہوتا ہے، فون پہ کون سا مناظرہ ہوتا ہے؟ ساری زندگی تم نے یہی کام کیا، صرف بھاگنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح نہیں، ہم تو میدان مناظرہ کے لوگ ہیں، تم ہمیشہ چوہوں کی طرح دل میں چھپتے رہے ہو اور چھپ چھپ کے تم کاٹتے رہے ہو، ہم تو میدان مناظرہ میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ کس لیے انہوں نے یہ آن لائن مناظرے کا چیلنج دیا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو اس لیے تاکہ سب لوگوں کو پتا چلے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، دوسرے نمبر پہ یہ لوگ شیطان ہیں، شیطان کے پجاری ہیں، شرارت کرنا ان کا کام ہے۔ ان لوگوں نے مناظرے کے وقت اپنے ساتھ لونڈے لپاڑے بٹھائے ہوتے ہیں، جب ہمیشہ کے لیے ذلت ان کا مقدر بننے لگتی ہے تو ان کو اشارہ کر دیتے ہیں، وہ شور شرابہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ تماشا کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ہنگامہ ہو گیا تو کسی نتیجے پہ انسان نہ پہنچ سکا، تو اس لیے شیر اہل سنت، محقق اہل سنت مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے آن لائن مناظرے کا اعلان کیا تھا کہ انہوں نے یہ شرارت کرنی ہے، چونکہ وہ دیکھ چکے تھے پہلے۔ ان لوگوں کی حالت آپ خود ویڈیو میں ملاحظہ فرما لیجیے۔ کے لیے پہنچے، لیکن دیوبندی اپنے مکر اور دجالیت کا اظہار کرتے ہوئے اہل سنت و جماعت کے ساتھ جو مقابلہ کرنے کتاب لے گیا میری، وہ موٹا کتاب لے گیا پاڑ کے کھینچ کے لے گیا۔ کیوں لے گیا؟ وہ موٹا اور باہر چھوڑتی ہے آؤ باری تو باہر کتاب دو، کتاب لے کے دو، کتاب لے کے کتاب دو ہو کے لے گیا۔ اور جنہ وچ گستاخیاں لکھیاں نے وہ کتاباں ہی کھو کھو کے نس دیو، اور بے ادبو جیڑیاں بے ادبیاں کیتیاں نے وہ کتاباں کھو کھو کے نس دیو۔ کتاب لے آؤ، کتاب لے آؤ، شکروں کتاب لے آؤ، کتاب لے آؤ، کتاب ادھر بٹھائے وہ کتاب کھو کے بھج گیا یا کتاباں کھون لگ پیا کتاب میں پڑھوں گا۔ سامعین آپ نے ان کی حالت دیکھی، لڑائی کر رہے ہیں، شور و غل کر رہے ہیں اور کتابیں کھینچ کے کتابیں
پھاڑ دی جا رہی ہے اور کتابوں کو پھینکا جا رہا ہے. یہ ان کی اصلیت ہے، یہ ان کی حقیقت ہے. اس ساجد کوڈو نے کب مناظرہ کیا؟ آج پھر تانا دیتا ہے کہ یہ یوٹیوبری مناظر ہے، یہ فیس بک کی مناظر ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر تیرے اندر شرم ہوتی، حیا ہوتی، غیرت ہوتی، کبھی یہ بات نہ کرتا. ادھر خود سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہے، لیپ ٹاپ سامنے ہے، سکین لوگوں کے اٹھا اٹھا کے لگا رہا ہے اور دوسروں کو کہتا ہے کہ یہ فیس بک سے لیتے ہیں. بھائی انہوں نے تو تمہیں گھر میں جا کے نشان عبرت بنایا ہے، گھر میں جا کے تمہیں دفن کیا ہے، تم ان کو یوٹیوبری مناظر کہتے ہو. انہوں نے اہل تشیع سے مناظرہ کیا، انہوں نے دیوبندیوں سے مناظرے کیے ہوئے ہیں، انہوں نے اہل حدیث سے مناظرے کیے ہوئے. تو بتا تو نے کس سے مناظرہ کیا ہے؟ پھر کس منہ سے کہتا ہے کہ وہ فیس بک کی مناظر ہے، وہ یوٹیوبری مناظر ہے؟ حیا آنی چاہیے. اپنی حالت دیکھیں کہ خود دوسروں سے کیا ہے چیزیں لیتا ہے اور اس کے بندے لگے ہوئے ہیں جو ویڈیو کے کلپس تیار کرتے ہیں. پھر کیا ہے یہ آگے ویڈیو بناتا ہے، دوسروں کو کہتا ہے کہ یہ فیس بک کی ہے، یوٹیوبری ہے، تاکہ مجھے کوئی الزام نہ دے. یعنی ایک جو چور ہوتا ہے نا، جب اس کو خطرہ ہو کہ مجھے کچھ چور نہ کہے، وہ پہلے سے دوسرے پہ الزام لگا دیتا ہے کہ یہ دیکھو یہ چور ہے، اس کی تلاشی لو، تاکہ لوگ دوسروں کی طرف مائل ہو جائے، اس کی طرف آئے نہ، اپنے آپ کو بچانے کے لیے. چونکہ دنیا دیکھ رہی تھی کہ یہ ہے یوٹیوبری، یہ بند کمرے میں بیٹھ کے بڑھ کے مار سکتا ہے، میدان میں نہیں آ سکتا. اس نے پہلے سے ہی کہہ دیا کہ یہ تو فیس بک کی ہے، یہ تو یوٹیوبری ہے. وہ دنیا دیکھ رہی ہے. اور پھر جو کئی سالوں سے اس نے گمراہ عوام کو گمراہ کر رکھا ہے، جو ان کی گمراہ عوام ہے، ان کو مزید گمراہی کے دلدل میں پھنسایا ہوا ہے. جب محقق اہل سنت میدان میں آتے ہیں تو اس کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ میری کئی سالوں کی محنت جو میں نے لوگوں کو فی النار خالدین فیہا کا مصداق بنایا ہوا ہے، کہیں ان کو ہدایت نہ نصیب ہو جائے. ہر 2 گھنٹے کے بعد اس کے چینل پہ ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے. کبھی کسی بد شکلے کی ویڈیو آ رہی ہے، کبھی کس کی، کبھی اپنے پیچھے کے کیا ہے دروس جو ہیں ان کو اپلوڈ کیا جا رہا ہے، تاکہ جن کو میں نے گمراہ کیا ہے وہ میرے ہی شکنجے میں رہ جائیں، کہیں نکل نہ جائیں. لیکن اللہ کے فضل سے جب حق آتا ہے تو باطل مٹتا ہے. میں پورے اطمینان سے کہہ سکتا ہوں کہ ماشاءاللہ محقق اہل سنت مولانا راشد محمود رضوی کی انٹری سے سینکڑوں لوگ دیوبندیت سے توبہ کر کے مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت اختیار کر چکے ہیں. وہ جو ان کے طواغیت اربع ہے، گستاخان، جنہوں نے اللہ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی شان میں توہین کی ہے، ان سے دستبردار ہو چکے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو چکے ہیں. یہ جتنا زور لگاتا رہے حق کو شکست نہیں ہو سکتی. ہمیشہ حق بلند رہا ہے اور بلند رہے گا. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.